بسم الله الرحمن الرحيم. جناب چودھری محمد ریاض فخر تحصیل گجرات
چودھری ایاز امیر، چودھری ایاز امیر، چکوال کی دھرتی کی شان، چکوال کی دھرتی کی آن، کس شہر کی آمد ہے کہ رنگی کانپ رہا ہے، آگے اشوک، آگے اشوک، چودھری ایاز امیر، چودھری ایاز امیر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے کام جناب چودھری ایاز امیر صاحب کو آنگانے میرا خود کی جانب سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ آنگانے میرا خود کی جانب سے چودھری محمد ریاض صاحب کو، تفریح طلباء کی اہم شخصیت سردار ممتاز ٹنڈن صاحب کو ان کی تعریفوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ آنے والے مزید مہمانوں کو ان کی تعریفوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ فخر چکوال چودھری ایاز امیر صاحب اس ریلی کے ساتھ ساتھ اس پر شاندار قافلے کے ساتھ ساتھ رواں ہے۔ ہم ان کو موڑا خود کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ موڑا خود کی سرزمین پہ ان کا پہلا قدم، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ویلکم ویلکم، جی آیانو جی آیانو۔ فخر چکوال چودھری ایاز امیر، چودھری ایاز امیر۔ فخر تحصیل گجر خان، تحصیل گجر خان کے مایانہ سیاستدان سابقہ صوبائی وزیر جناب چودھری محمد ریاض صاحب بھی اس وقت اس ریلی آگے آشیر، آگے آشیر۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن بھی کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن بھی کانپ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت بھی ہے ہمارے ساتھ ساتھ اور چودھری ایاز امیر بھی ہے ہمارے ساتھ ساتھ۔ فخر چکوال، چکوال غازیوں شہیدوں کی زمین ہے اور اس زمین ایاز امیر ہاتھوں میں ہاتھ دو، ایاز امیر کا ساتھ دو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد، پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر، پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر جناب چودھری ایاز امیر صاحب چکوال کی اہم شخصیت، چکوال کی اہم شخصیت کو ایوان میرا خود کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد چودھری ایاز امیر صاحب کو ایوان میرا خود کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد چودھری ایاز امیر صاحب آگے تیرا ویر میرا ویر ایاز امیر، ایاز امیر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد چکوال کی اہم شخصیت جناب چودھری ایاز امیر صاحب کو ایوان میرا خود کی جانب سے راجہ محمد جواد اقبال کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایوان میرا خود کی جانب سے جناب چودھری محمد ریاض، چودھری محمد ریاض، چودھری ایاز امیر صاحب فخر گجر خان کی اہم شخصیت چودھری محمد ریاض صاحب کو ایوان میرا خود کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب چودھری ایاز امیر صاحب کو ایوان میرا خود کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے تمام مذہب مہمانوں کو جناب چودھری محمد جاوید ایوان میرا خود کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیرا ویر میرا ویر ایاز امیر، ایاز امیر۔ آگیا شیر چھا گیا شیر، ہاتھوں میں ہاتھ دو، ایاز امیر کا ساتھ دو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب چودھری ایاز امیر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب چودھری ایاز امیر صاحب آگے شیر سے چھا گیا شیر۔ چودھری ایاز امیر صاحب مسعود کی سرزمین پہ اپنا قدم رکھ چکے ہیں۔ اہلیان مسعود کی جانب سے، اہلیان موڑا خود کی جانب سے خوش آمدید۔ ویلکم، جی آیانو۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن بھی کانپ رہا ہے۔ پیچھے چلے موٹر سائیکل والے، تمام بھائی پیچھے ہو کے چلے موٹر سائیکل والے۔ فخر چکوال جناب ایم چودھری ایاز امیر صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیرا ویر میرا ویر ایاز امیر، ایاز امیر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد چکوال کی اہم شخصیت جناب چودھری ایاز امیر صاحب ایوان میرا خود کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایوان میرا خود کی جانب سے آنے والے تمام مذہب مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب چودھری ایاز امیر صاحب، جناب چودھری ایاز امیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب چودھری محمد ریاض صاحب فخر گجر خان، تقریر گجر خان کی اہم شخصیت
جماعت مسلم لیگ نون کے قائد چودھری محمد ریاض صاحب تشریف طلب گنج کی اہم شخصیت تشریف طلب گنج مسلم لیگ نون پر مجھ سے گزارش ہے کہ نیک والی گاڑی سے پیچھے ہو جائے، برائے مہربانی پیچھے ہو جائے۔ آمد ہے کہ رن بھی کانپ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ساتھ ساتھ ہمارے چل رہی ہے۔ آج اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، فخر چکوال غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین کے مایا ناز سیاستدان جناب چودھری ایاز امیر چند ہی لمحوں میں موڑا خود کی سرزمین میں داخل ہونے والے ہیں۔ فخر چکوال چودھری ایاز امیر صاحب اور تحصیل تلا گنج کے مایا ناز سیاستدان جناب سردار ممتاز سمن صاحب اور تحصیل گجر خان کے مایا ناز قائد جناب سابقہ صوبائی وزیر چودھری محمد ریاض صاحب کو اہلیان موڑا خود کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آ گیا شیر چھا گیا ویر میرا ویر ایاز امیر ایاز امیر۔ میں آنے والے تمام مسجد مہمانوں کو دل کی ٹھاکرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تیرا ویر میرا ویر ایاز امیر ایاز امیر۔ مت سہل سے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل سے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، سب خواب کے پردہ سے انسان نکلتے ہیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم شخصیت جناب چودھری ایاز امیر صاحب، تشیر گجر خان کی اہم شخصیت جناب چودھری محمد ریاض صاحب اور نواز پاکستان تشیر طلب گنج نواز تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، نواز تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، تیرا ویر میرا ویر، تیرا ویر میرا ویر ایاز امیر ایاز امیر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب چودھری ایاز امیر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آنے میرا خیر کی جانب سے آنے والے تمام مذہب مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آنے والے تمام مذہب مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آ گیا شیر سے چھا گیا شیر، آ گیا شیر سے چھا گیا شیر، فخر چکوال چودھری ایاز امیر صاحب موڑا خود کی سرزمین میں داخل ہونے والے ہیں۔ آنے والے تمام معزز مہمان ایاز امیر صاحب موڑا خود میں تشریف لا رہے ہیں، تمام مہمانوں کو خود دل کی اٹھا کے رائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آ گیا شیر سے چھا گیا شیر، آ گیا شیر سے چھا گیا شیر، اس شیر کی آمد ہے کہ رن بھی کانپ رہا ہے۔ فخر چکوال MNA چکوال جناب چودھری ایاز امیر صاحب کو
چودھری خالد صاحب منوال سے تشریف لائے ہیں اور انہیں بھی خوشامدید کہتے ہیں. رضا شاہ صاحب ان سے تشریف لائے ہیں. دوستوں کے بندوں کو سلامی پیش کرے گا. اس کے بعد نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب حافظ منظور احمد صاحب مسوال سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وسلم عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. میں لب کے لے آواں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری
کے لیاواں میں لب کے لیاواں کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں تو تے کتے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں دو جگ کہتی تیری زلفاں دے جال دا میں لب کے لیاواں کہ تو سونا تیرے نال دا مکے رہنے والیا مدینے جانے والیا مکے رہنے والیا مدینے جانے والیا ٹوڈے کھانے والیاں نوں سینے لانے والیا مکے رہنے والیا مدینے جانے والیا ٹوڈے کھانے والیاں نوں سینے لانے والیا تیرے باجو ڈگیاں نوں تیرے باجو ڈگیاں نوں کوئی بھی نہیں سنبھالدا میں لب کے لیاواں کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لیاواں میں لب کے لیاواں کہ تو سونا تیرے نال دا اس کے بعد اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں آپ کو میں ایک چھوٹا سا ان کا تعارف کروا دوں وقت کم ہے موسم بھی آج کافی موسم نے بھی پریشان کیا آپ لوگوں کو بھی تو میں زیادہ ٹائم بھی آپ کے اور معزز مہمانان گرامی جو تشریف رکھتے ہیں ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا لیکن اگر میں حاجی محمد صدیق مرحوم صاحب کا تعارف نہ کرواؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی تقریب بڑی پھیکی اور بے معنی ہو کے رہ جائے گی حاجی محمد صدیق صاحب پاکستان مسلم لیگ کے ایک بڑے کونا مشق اور باہمت کارکن تھے سابق چیئرمین بھی ہیں بادشاہ یونین کونسل کے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی جو نجے دور میں رہے ہیں اور 1985 سے پہلے سے لے کے اور آج تک ان کے خاندان کی مسلم لیگ کے لیے بے بہا خدمات ہیں اور خاص طور پہ چودھری محمد ریاض صاحب کے وہ بھائی تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے شانہ بشانہ نہ صرف ڈسٹرکٹ چکوال کے لیے بلکہ گجر خان کے لیے بھی وہ اتنے ہی فائدہ مند اور سود مند تھے جتنے وہ چکوال کے لیے تھے اور انہوں نے چودھری صاحب کے ہر الیکشن میں موڑا خود سے جا کے ان کی کمپین کی اور ان کے لیے بے با خدمات انہوں نے انجام دی آج میں آپ کے سامنے ان کے صاحبزادے کو دعوت خطاب دینے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ کوئی بھی آدمی کبھی بھی ماں کے پیٹ سے مکمل پیدا نہیں ہوتا وہ آتا ہے زمانوں کی ٹھوکروں سے اور آپ جیسی شخصیات کے ساتھ ملنے سے اور ان اجتماعات میں خطابات سے اور لوگوں کے ساتھ ملنے سے اس کی شخصیت مکمل ہوتی ہے تو آج حاجی صدیق صاحب نے جو اپنا سفر ادھورا چھوڑا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے بیٹے یہاں پہ آ کے آس پاس نامہ پیش کریں گے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ان سے کوئی بھول چوک بھی ہو جائے تو آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے اور اس بچے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ اپنے باپ کے مشن کو پورا کرے اور آج اس نے جس ہمت سے اور ولولے سے اس پاس نامے کو تیار کیا ہے تو آپ اس کی تعلیمی قابلیت اور اس کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ہر قدم پہ حوصلہ افزائی کریں گے تو میں گزارش کروں گا جناب محمد ادریس صاحب سے جو حاجی محمد صدیق صاحب کے صاحبزادے ہیں کہ اسٹیج پر آئیں اور اس پاس نامہ پیش کریں ان کے لیے بھرپور تالیاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم اہلیان موڑا کھوڑ اس تو مار جناب چودھری یار صاحب
بھائی اب گولے نہیں چھوڑے جائیں گے، معزز مہمانوں کو میں گولے نہ چھوڑیں برائے میرے۔ MNA ضلع چکوال جناب چودھری محمد ریاض صاحب، سابق صوبائی وزیر گجر خان اور تمام معزز و محترم مہمان گرامی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب نے اپنی گونہ گوں مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، جس کے لیے ہم از حد ممنون و مشکور ہیں۔ جناب چودھری ایاز امیر صاحب کا صحافت اور سیاست کے میدان میں دلیرانہ کردار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ نہ صرف چکوال بلکہ پورے ملک کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ جس طرح دنیا سیاست میں آپ کے جرأت مندانہ اور بے لاگ تجزیے و تبصرے ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتے ہیں، اس طرح آپ میدان سیاست میں بھی اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ذاتی و سیاسی وابستگیوں اور مسئلتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جس طرح ہر فورم پر اپنے ضمیر کی آواز کو بلند کیا اور حق کو حق اور باطل کو باطل کہا، ایسی جرأت رندانہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بقول اقبال، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو۔ آپ نے ہر پلیٹ فارم پر اپنے حلقہ کی عوام کے حقوق کا مؤثر دفاع کیا۔ آپ نے صحیح معنوں میں ضلع چکوال کے عوام کی نمائندگی کا حق ادا کیا۔ قومی اسمبلی کا اصل کام قانون سازی اور پالیسی بنانا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ضلع چکوال سے پہلی بار ہمارے کسی منتخب نمائندے نے ملکی اور بین الاقوامی امور پر لب کشائی کی جرأت کی۔ سچی اور کھری بات کرنا آپ کا خاندانی طرح امتیاز ہے۔ شاید اسی وجہ سے اپنے ہی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلال کو کہہ نہ سکا تنگ۔ علی جان، آپ اس وقت حلقہ کے جس گاؤں میں تشریف فرما ہیں، اس میں آپ سے عقیدت رکھنے والوں کی واضح اکثریت ہے۔ اس وقت آپ کی توجہ میں صرف ایک درینہ مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ رابطے کے اس دور میں موڑا کھوڑ تک کوئی پختہ سڑک نہیں، ایک تنگ سی گلی سے گاڑیوں کا گزرنا محال ہے۔ اس ہماری تکلیف کو موضع کالس کی گجر برادری نے اپنی قیمتی اراضی میں سے سڑک ہمارے گاؤں تک پہنچانے کے لیے راستہ دیا ہے، جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جہاں سے گاڑیاں بآسانی گاؤں تک پہنچ سکتی ہیں، جس کی کل لمبائی 3 کلومیٹر ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ مذکورہ سڑک کی پختگی کے لیے فنڈ فراہم فرما کر مشکور فرمائے۔ ہم آپ کی ذات سے کوئی امید رکھتے ہیں کہ آپ ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ہمارا یہ درینہ مسئلہ جلد از جلد حل کروائیں۔ آخر میں ایک مرتبہ آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، ہماری عزت افزائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے حاجی صدیق صاحب کے فرزند، جنہوں نے بڑے مدلل الفاظ میں اور بڑے اچھے انداز میں اپنے مسائل بھی پیش کیے اور معزز مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہا۔ اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی ذاتی بات جناب چودھری ایاز امیر صاحب اور چودھری محمد ریاض صاحب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگوں کی محبت کا بدل کسی طرح بھی نہیں دے سکتے۔ میں تقریباً 3:30-4 بجے تک پہنچ گیا تھا اور یہاں پہ زبردست قسم کی اندھیری اور وہ جھکڑ چل رہے تھے، گرد آلود ہوائیں تھی، تو سب کے منہ میں اور سروں میں خاک تھی اور یہ سٹیج بھی سارا نیچے آ گیا اور کرسیاں بھی ساری درم برم ہو گئی اور آپ کی آمد سے 5 منٹ تک یہ حالات اسی طرح تھے، لیکن ان کی محبت دیکھیے کہ نہ صرف انہوں نے پورے کا پورا سٹیج اٹھا کے باہر رکھ دیا اور 5 منٹ میں تمام کرسیوں کو اسی ترتیب سے رکھ دیا اور آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے پنڈال کو اسی طرح سجا دیا جس طرح پہلے سجا دیا۔
इस मौसम की शिद्दत में इन्होंने जिस तरह आपके साथ हज़ारे मोहब्बत किया है, मैं समझता हूँ ये आपके लिए भी एक फख्र की बात होनी चाहिए। इसके बाद में एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन, सीनियर मुस्लिम लीगी कारकुन और स्टेज के बड़े मंजे हुए मुकर्रर जो हमारे भी उस्ताद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जनाब चौधरी मोहम्मद खान साहब अफ्ततराल स्टेज पर तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब मोहम्मद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब चौधरी अय्याज मीर साहब MNA, ताई काबिल एहतराम चौधरी रियाज साहब साबिक सूबाई वजीर, अगर मैं नामों की लिस्ट लेनी शुरू कर दूं तो बहुत तवील है। उसमें से किसी मेरे एक दोस्त मेहरबान का भी नाम मिस हो गया तो मेरे लिए वो बहुत शर्मिंदगी का बायस बनेगा, इसलिए मैं तमाम से माजरत खा हूँ। मोड़ा खुर्द वाले भाइयों, जो आपने अपने MNA चौधरी अय्याज अमीर और मोअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी रियाज साहब का इस्तकबाल किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। मेरे भाई हाजी सदीक साहब के बेटे ने जो स्पासनामा पेश किया, हाजी साहब हमारी तरह बहुत हिम्मत और जुर्रत वाले मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे। इस इलाके में हाजी साहब की वफात के बाद हमें बहुत नुकसान हुआ है जिसका कोई नेबल बदल नहीं, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि ये हमारा भाई इंशाअल्लाह जरूर पूरी करेगा। मेरे भाइयों, वक्त भी कम है, लेकिन दो बातें यहाँ कहना बहुत जरूरी समझता हूँ। मोअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी रियाज साहब भी तशरीफ लाए हैं, क्योंकि इनकी तहसील तो अब माशाल्लाह हक में पाकिस्तान है। लेकिन मेरे भाइयों, कोई माने या ना माने, पाकिस्तान की तारीख में वाहिद शख्स है चौधरी अय्याज अमीर। थोड़े दिनों से आप अखबारों में, टीवियों पे चर्चे देख रहे हैं बैरिया टाउन वालों के। उस लिस्ट अखबारों में जो नामों की लिस्टें छप रही हैं, उसमें कोई आम लोग नहीं है। उसमें बड़े बड़े ताकतवर, बड़ी बड़ी पदों वाले शख्सियत थे जो उस रियाज के आगे बिके हुए और झुके हुए हैं। लेकिन टीवी वालों ने भी कहा, उसने भी कहा कि मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन धन की धरती का सबूत चौधरी अय्याज मेरे आगे नहीं कर सका। ये धन के लिए बहुत फख्र की बात है कि आपकी पद को दाग चौधरी अय्याज अमीर ने नहीं लगने दिया। मेरे भाइयों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम शायद तस्वीर की जो बने हैं रेंटल राजा साहब, वो भी उसके बिका हुए हैं। वो इस मुल्क की क्या खिदमत करेंगे? इस मुल्क को बुरान से कोई जमात निकाल सकती है तो वो एक ही जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसका कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसकी टीम है चौधरी अय्याज अमीर और चौधरी रियाज। ऐसे हजारों साथी हैं मियां नवाज शरीफ के पास जो इस मुल्क को इस बुरान से निकाल के तरक्की के रास्ते पे गामजन कर सकते हैं। मैं इन्हीं अल्फाज से आप भाइयों से इजाजत चाहूंगा। सामान्य मोहतरम, मेरा तल्लक भी तहसील गुजर खान से है और मैं चौधरी मोहम्मद रियाज साहब का एक अदना सा कारकुन, चौधरी मोहम्मद रियाज साहब का एक अदना सा कारकुन और इनका जानसार सिपाही हूं। मैं आपको आज एक बड़ी फख्र के साथ बात बताता हूं कि कल जिन हजरत ने वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठाया है, उसको 5 दफा चौधरी मोहम्मद रियाज ने, वो होती है ना कोडी जिसको कहते हैं, एक लंबी कोडी होती है और एक दायरे वाली होती है, उन दोनों कोडियों में भगा भगा के मारा है और 5 दफा 50-50 हजार की लीड से उसको इलेक्शन हरवाया है। चौधरी मोहम्मद रियाज के छोटे भाई चौधरी खुर्शीद जमान ने 55,000 वोटों की लीड से उसको इलेक्शन हरवाया है। दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से
उस घर को आग लग गई, उस घर के चिराग से हमारी मुस्लिम लीग को मीर जाफर और मीर सादक जैसे लोगों ने खराब किया, वरना ना पहले हमने कोई दरार डाल सका और ना इंशाल्लाह आइंदा डाल सकेगा। और आज वही लोग जोक तर जोक वापस हमारे ही कैंप में आ रहे हैं, इस मुस्लिम लीग को आके ज्वाइन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वजीर आजम नहीं, इसको अमेरिका का सदर भी बना दिया जाए तो इंशाल्लाह ताला, और मेरा भाई चौधरी रियाज अगर इसकी जमानत जब्त ना करा दे तो मेरा मुंह काला करके पूरे गुजरखान में घुमाया। मेरी उम्र छोटी सी है, लेकिन मैं 1981 से मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में हूँ, 2 दफा काउंसलर और चेयरमैन भी रहा हूँ, मैंने नाज़िम और नायब नाज़िम का इलेक्शन भी लड़ा है, और चौधरी रियाज साहब के जितने इलेक्शन गुजरे हैं सबका हमेशा स्टेट सेक्रेटरी और स्पीकर होने का फख्र मुझे हासिल है। मैं फख्र के साथ ये बात कहता हूँ कि मेरा सियासी किबला चौधरी रियाज साहब के साथ मुतय्यन है, और मेरे भाई चौधरी अयाज अमीर साहब जो बैठे हैं इनको भी मैं अपना सियासी गुरु और अपना उस्ताद मानता हूँ, और इनकी बातों से, इनके तज्जिए पढ़ के और इनके टीवी पे तबसरे सुन के हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं इनको अपना रूहानी उस्ताद तस्लीम करता हूँ और इनकी अज़मत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वो जो मेरे भाई बात कर रहे थे तो अयाज अमीर साहब पीछे से हिला रहे थे कि नहीं ये बात ना करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसने ठीक बात की। अगर आप नहीं बिके, आप नहीं झुके, आपके कदमों को छूने वाले, आपके पाँव में बैठ के सीखने वाले 2-2, 4-4 करोड़ रुपए लेके बिके और आपके किरदार में एक जुम्बश तक ना आई, तो ये आपके किरदार की और मैं समझता हूँ कि आपके खून के हलाली होने की निशानी है। पैसा किसको बुरा लगता है? बैरिया टाउन में कनालों के प्लाट और बने हुए महल और बंगले किसको बुरे लगते हैं? सिर्फ बैठ के चंद मिनट के लिए टीवी पे आपने तबसरा करना था और मलक रियाज जो गैर सियासी आदमी है उसको कहना था जी ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये मुसलमान गरीब परवर है और इसने बैरिया टाउन के वो शुरू करवाए हुए हैं जो मुफ्त खाना देता है, लेकिन आपने ना देकर, उसके हक में बयान न देकर और उनकी मुखालफतें करके चीफ जस्टिस के हाथ मजबूत करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज किया है। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अच्छी शख्सियत को दावत देने लगा हूँ। ये शख्सियत सोने में तोलने के नहीं, फूलों में तोलने के नहीं, जज्बात के पलड़े और तराजू में तोलने के मुतरादिफ है। 5 दफा MPA, 1 दफा MNA और MPA और 2 दफा एक ही घर से अल्लाह ने MNA और MPA की निशिस्तें इनको अता की हैं। चौधरी मोहम्मद जमान मरहूम के साहबजादे तहसील गुजर खान की आन और पहचान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सरमाया इफ्तिखार है। इन्होंने अपनी बेलौस खिदमत और अपने ना अटूट वापसगी से ये बात साबित की कि ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के कायद मियां नवाज शरीफ के जानसार सिपाही और उनके भाई हैं, और मियां साहब का मुतअद्दिद बार इनके घर पे आमद और कबल अज़ वक़्त इस बात का इज़हार करना कि N51 से चौधरी मोहम्मद रियाजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार होंगे, इनकी वफा की उस पर मोहर तस्दीक सबत की है। और मैं फख्र से ये बात कहता हूँ कि तेरे जे बुद्ध जम्मन मामा किधरे किधरे कोई, हर माँ चौधरी मोहम्मद रियाज नहीं पैदा करती, चौधरी मोहम्मद रियाज कभी कभी पैदा होता है। और अब तो आपका वारा भी वज़ीर आज़म के साथ है। चौधरी साहब हुण वो क्या कहे ते तुसा पीछे पीछे है ते तुसा ने पीछे पीछे इंशाल्लाह सा तो हुण छिकी पट्टी रखो कमेगी 50,000 तो लेने नहीं लीड लेके दे सा इंशाल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ चौधरी मोहम्मद रियाज साहब से कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें, इनका भरपूर इस्तकबाल किया जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जनाबे बरादर मोहतरम एजाज मीर साहब, नाज़िम साहबान, मुस्लिम लीग के अहदेदारान, साफ़ी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सबका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ और इंतज़ामिया का कि उन्होंने जिस प्यार और मोहब्बत से मेरे भाई एजाज मीर साहब का और मेरा इस्तकबाल किया,
اور جس محبت سے اعجاز میر صاحب نے مجھے یہاں دعوت دی، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ اس علاقے میں کو نیا نہیں، یہ ساتھ بارڈر پہ گجر خان ہے، میں آتا رہتا تھا۔ مرحوم چودھری صدیق صاحب المعروف چیئرمین صاحب سے میرا بڑا تعلق اور واسطہ تھا، اور لوگوں سے بھی بڑا واسطہ تھا، مگر وہ ایک بڑے پکے مسلم لیگر تھے۔ ان کے ذہن میں اس پاکستان کی بقا، پاکستان سے محبت اور اپنے عوام سے ایک پیار تھا۔ جب یہ الیکشن ہوتا تھا میرا ادھر جاتے تھے، اور ادھر جب مسلم لیگ کا الیکشن تھا، چاہے اعجاز میر صاحب کا ہوگا یا جنرل مجید ملک صاحب کا ہو یا چاہے لیاقت صاحب کا ہو، وہ اس کے لیے تو خود وہ کرتے تھے۔ میرا اعجاز میر صاحب سے 97 میں جب یہ MP منتخب ہو کے گئے تو ان کی قابلیت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب یہ لکھتے تھے تو قلم سے اور بات تھی، جب زبان سے بولتے تھے تو اس کا اپنا ایک شیریں بیان تھا۔ یہ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ایک درد رکھتے تھے۔ کل مجھے ایک صحافی نے فون کیا جنگ اخبار سے، کہنے لگا جی کہ آپ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ میں نے کہا وزیر اعظم گجر خان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، مگر اگر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہو، بینظیر بھٹو جیسا ہو، نواز شریف جیسا ہو، محمد خان جنیجو جیسا ہو، لیاقت علی خان جیسا ہو، سووردی جیسا ہو یا چودھری محمد علی جیسا ہو، تو پھر تو بات بڑے آنر کی ہے۔ مگر رات چودھری اعجاز صاحب کی بات ٹی وی پہ میں سن کے آج صحافی کو یہ بیان دیا کہ آج ان وزیر اعظم کا جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، آج اس کرسی پہ ایک ایسا ڈاکو اور چور آ کے بیٹھ گیا ہے کہ آج ذوالفقار علی بھٹو کی روح بھی اور لیاقت علی خان کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ میری اس کرسی پہ کون شخص آ کے بیٹھا ہے جس نے پوری قوم کو 4 سال تک اس مبتلا رکھا کہ اس بچوں کو عذاب میں مبتلا رکھا، بجلی بند ہو گئی، رینٹل پاور سے اربوں روپے تم نے لوٹ کے لے گئے ہو۔ ہمیں وہ شخص نہیں چاہیے جو قوم کا مال لوٹے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ حقوق العباد کا مال کھاتے ہیں ان کو کوئی معافی نہیں ہے، اس نے تو پوری قوم کا مال لوٹا ہے، اس پہ تو اللہ اور اللہ کا نبی معاف نہیں کر سکتا، تو ہم اور آپ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، علاؤ الدین صاحب ہمارے بلدیہ دورتالہ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، میرے بڑے اچھے ساتھی ہیں، یہ میرے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میرا وزیر اعظم سے مقابلہ۔ بھائی وزیر اعظم سے میں تو مقابلہ نہیں کرتا، وزیر اعظم سے مقابلہ نہیں ہوتا، مقابلہ تو آپ نے کرنا ہے، پورے پاکستان نے کرنا ہے۔ مقابلہ تو میرا قائد میاں نواز شریف کرے گا، جس نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا، جس نے پاکستان کو ایک مضبوط قلعہ بنایا۔ آج پاکستان دنیا میں اسلام کا قلعہ ہے۔ جب پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، اس وقت وہ مرد مجاہد نہ تو امریکہ کے آگے جھکا، نہ برطانیہ کے وزیر اعظم کے آگے، نہ فرانس کے صدر کے آگے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یہ دولت اور یہ چیزیں نہیں چاہیے، نہ مجھے اقتدار چاہیے، نہ مجھے اپنی زندگی چاہیے، مجھے اگر چاہیے تو عوام کے حقوق چاہیے، ہمیں پاکستان کی بقا چاہیے، ہمیں عزت نفس چاہیے۔ اور اس نے ان کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو سرخرو کر دیا۔ ہمیں تو وہ وزیر اعظم چاہیے جس کے اندر کوئی غیرت ہو، ہمیں ایک ڈاکو صدر زرداری کا چور نہیں چاہیے، ہمیں ایسا شخص نہیں چاہیے جو عوام کا مال کھائے،
عوام کی خدمت کرے. آج اعجاز میر صاحب جہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا ایک سڑک کا دیجئے گا. میں کہتا ہوں یہ تو آپ کی اپنی ہے, یہ سڑکیں پیسے آپ کے ہیں, یہ تو زبان مبارک ہے اعجاز میر کی کو یہ اعلان کریں گے. مگر جن لوگوں نے آج زمین دی ہے انہوں نے تو اپنے بزرگوں کے لیے تا قیامت ثواب بنا لیا ہے. جب تک یہ دنیا قائم رہے گی, اس زمین سے گزرتے رہے لوگ, تو تا قیامت اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, کبھی ایسا مال نہ کھاؤ جس سے کہ اللہ اور اللہ رسول کی احکامات کی خلاف ورزی ہو جائے. کیا پرویز اشرف تم اربوں روپے لوٹ کے لے چلے گئے ہو؟ کیا وہ قبر ایسی وہ دیکھی ہے جس قبر میں مال یہ جاتا ہے؟ کوئی ایسا مجھے حدیث سنا دو, کوئی قرآن میں ایسی آیت بتا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ تمہاری دولت تمہارے ساتھ جائے گی. اگر جائے گا تو تمہارے اعمال جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تمہیں وہاں سکون ملے گا. اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں, آج تم اولاد کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دولت کے انبار لگا جاؤ گے. انگلینڈ میں تم مکان خرید لو گے, آپ بارسلونا میں مارٹیں بنا لو گے, دبئی میں کچھ اور کر لو گے. رات کو روٹیاں پھر بھی دو ہی کھانی ہے, مگر اگلے جہان میں جو تیرے ساتھ عذاب ہوگا اس کا یہ لوگ تمہیں چھڑا نہیں سکیں گے. اگر تمہیں چھڑانا ہوا تو تیرے اعمال, جس طرح کے ہمارے وزیر اعظم میں نے نام لیے کہ لیاقت علی خان تھا, جب وہ شہید ہوا اس کے اندر جو بنین نکلی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی. وہ نواب تھا مگر بنین پھٹی تھی. رات کو مجھے بڑا فخر تھا کہ گجر خان کا وزیر اعظم بنا. جب اعجاز میر بھائی کی بات سنی اور تمام اینکرز کی باتیں سنی, جو وہاں لوگ بیٹھے تھے ان کی باتیں سنی, اور صبح کا میں شرمندگی سے سب پریشان ہوں کہ کسی ٹی وی چینل نے جناب راجہ پرویز اشرف صاحب, راجہ رینٹل صاحب, اور جو میں ہمیں راجوں سے رینٹل بنا دیا تم نے. اچھے بلے راجے ہوتے ہیں ہم لوگ, بڑے اچھے لوگ ہیں. یہاں ہمارے ادھر بہت زیادہ راجہ مہاراجہ ہے, یہاں ہی انہوں نے ہمارے بدنام کر دیا. سائی بال میں, اکاڑا میں رانا کہتے ہیں, ادھر راجہ کہتے ہیں. شاید آپ ہمیں وہ رانا راجہ بھی نہ کہیں, اس لیے کہ اتنا بدنام اس شخص نے کر دیا. قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کل شام کو فون پہ کہا, جب وہ واپس آئے سندھ سے, تو کہنے لگے فکر کی کوئی بات نہیں, یہ کوئی وزیر اعظم تھوڑا ہے, اس نے تو کوئی ڈیلیور نہیں کرنا. ڈیلیور تو وہ لوگ کرتے ہیں اعجاز میر صاحب جن کا ضمیر مطمئن ہو, جن کی آواز اپنی عوام کے ساتھ ہو. انشاءاللہ اگلا الیکشن وہ قائد جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے, جس نے یہ موٹر وے بنائی, جس نے پاکستان کے غریب عوام کے لیے کام کیے, صبح شام کام کرتے رہے. بتائیں 85 سے پہلے اس چکوال میں کون سی سڑکیں تھیں, کون سے سکول تھے؟ ہمارے گجر خان ضلع راولپنڈی یا پورے پنجاب میں کہاں تھی سڑکیں؟ یہ قائد محترم میاں نواز شریف کے ویژن ہے, اور یہ پاکستان مسلم لیگ کا کمال ہے. اور آج جس طرح میرے بھائی یہاں اعلان کریں گے, اسی طرح پورے ضلع میں چکوال میں ہمارے بڑے پرانے سارے مسلم لیگی ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کا اچھا نام ہے, کوئی کرپٹ نہیں ہے. مگر یہ بات اپنے کسی اور میرے دوست چوہی صاحب نے فرمائی, پھر علاؤ الدین قریشی صاحب نے فرمائی کہ ریاض ملک خریدتا تھا. او بابا, ساری قوم نہیں بکتی, سارے اینکر نہیں بکتے, سارے لوگ ایم این ایم پی اے نہیں بکتے, بڑے بڑے لوگ نہیں بکتے. آج جس طرح آپ کو فخر ہے اعجاز میر پہ, اسی طرح ہمیں اپنی جماعت کے اور سارے لوگوں پہ, اعجاز میر پہ بھی ہمیں فخر ہے, چوہی نثار علی خان پہ بھی فخر ہے, میاں نواز شریف پہ بھی فخر ہے کہ یہ لوگ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. راستے میں میری اعجاز بھائی سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یہ معاملے, تو میں نے کہا جو نہ بکتا ہے نہ وہ جھکتا ہے, اسی کا مقام عوام میں ہے. انشاءاللہ آپ نے پہلے بھی میاں محمد نواز شریف کو ووٹ دی ہے, اعجاز میر کو ووٹ دی ہے. انشاءاللہ اللہ فضل و کرم سے ووٹ مسلم لیگ کی امانت ہے, پاکستان کی امانت ہے, یہ شرفا کی امانت ہے, میری ماؤں بہنوں کی امانت ہے, یہ ہمارے عدیم کی امانت ہے. انشاءاللہ آپ دیں گے. اگر ہم گجر خان میں ہار گئے یہ 2 الیکشن تو اس میں بھی ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. ہم نے مشرف کے دور میں ان گلی اور نالی کے چکر میں ہم نے اپنے کو بیچ دیا. گلی نالی پہ نہ بکنا, اگر بکو گے تو اپنے ضمیر کے مطابق بکو, اگر وہ بکو گے تو اچھا بکو گے. کوئی فیصلہ بھی جب آپ کریں اپنے ضمیر کے مطابق کریں تو اللہ تعالیٰ
آپ کی آواز کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے اس پاکستان کو اس مقام پہ لے جائے گا جس پاکستان کی آج ہمیں ضرورت ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ پاکستان آج جس حالات میں کھڑا ہے دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں۔ کل ہماری اولادیں ہماری قبروں میں جوتی ماریں گی کہ یہ قوم، یہ حکمران ہمیں کیا دے کے گئے ہیں۔ آج نہ ہمارے پاس تعلیمی ادارے ہیں، نہ ہمارے پاس اسپتال ہیں، نہ ہمارے پاس سڑکیں ہیں۔ پاکستانی جو سبز پاسپورٹ ہے اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے قائد میاں نواز شریف ساتھ چلتے ہوئے انشاءاللہ آپ نے قدم بڑھانا ہے اور فتح آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا یہ چند نام رہ گئے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی میری کوتاہی ہے، معاف کیجئے گا۔ چکوال سے آنے والے معزز مہمانان گرامی، چودھری مدر صاحب چکرال، ڈاکٹر سادون چکرال، چودھری ساجد بیگ صاحب، محمد خان صاحب تترال، نوید اختر کوٹ، راجہ نذیر آرتی، ممتاز کوٹ جنگا، پہلوان گروپ کے عمر سہیل صاحب، زعفران زلفی ایڈوکیٹ، چودھری خالد چکرال، چودھری ظفر صاحب سانکلا، چودھری عمران بھون، ملک امیر رپوال، چودھری زبیر ایڈوکیٹ، چودھری صفدر رتا، چودھری عمران بگوال، چودھری منیر ایڈوکیٹ، چودھری خالق منوال، ساجد بیگ، محمد بنارس نوال اور چودھری ناصر تھنیل صاحب کے علاوہ دولتالہ سے ایک بڑے مشہور و معروف سیاسی کارکن جناب راجہ محمد ممتاز الماجو صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں جناب حاجی آزاد صاحب، ساجد صاحب اکٹھا اور ادریس صاحب مڑا خرد، جن کی انتھک محنت اور کوششوں سے آج یہ جلسہ انعقاد پذیر ہوا، میں ان کا بھی انتہائی مشکور اور ممنون ہوں، اور انہوں نے بطور خاص مجھے اسٹیٹ سیکرٹری کے لیے چنا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں جس کے بارے میں آج میرے الفاظ کم پڑ رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو بڑا کوتا قد اور بڑا ناقص علم تصور کر رہا ہوں۔ میں آج اس علم کے بے قرار سمندر، یہ ایک جی جاوید صاحب ہیں جی، خاص طور پر ان کا حکم ہوا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، جنہوں نے کی بڑی محنت کی، اور یہ سارا پروگرام کرنے میں انہی کا کردار ہے جناب جاوید صاحب۔ میں بات کر رہا تھا، تعطل کا شکار ہو گئی کہ آج میں ایک ایسے بحر بے قرار جو لکھنے پہ آتا ہے تو الفاظ کی روانی سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کے اٹھتی ہوئی کرنوں کی چمک ہے یا بارش کی گرتی ہوئی فوار ہے، کہ آپ کے دل و دماغ کو اتنا روشن اور تر و تازہ کرتی کہ پڑھتے ہوئے آپ اس تسلسل کا شکار ہوتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں تو آخر تک آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور وہ کالم لکھتے ہیں جناب ایاز امیر صاحب۔ اگر آپ کوئی انگلش مباحثہ سنتے ہیں تو ان کی انگلش سننے کے بعد آپ کو انگلش نہ آتے ہوئے بھی ان کا ہر لفظ آپ کے دل میں گھومتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی خوبصورت اور سلیس انگلش پہلے کبھی نہیں سنی۔ وہ نام ہے جناب چودھری ایاز امیر صاحب کا۔ اگر قانون سازی پہ جائیں تو ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہوں، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ ان کے اندر جو ایک جوالا مکھی ہے، ان کے اندر جو ایک بے چین روح ہے، انہوں نے اس کو کسی فورم پہ بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ پنجاب اسمبلی کی نشست ہو یا قومی اسمبلی کے ایوان ہو، مسلم لیگ کا پلیٹ فارم ہو، گجر خان چکوال کی لوکل سیاست ہو، امیر خان پتوالی کی خاندانی سیاست کا ترا امتیاز ہو، یا ان کی ذاتی شخصیت کا پرتو، ہند کی ہر بات سے ایک منجے ہوئے سیاستدان، ایک عظیم لکھاری اور ایک اس خطہ دھن کے فرزند کی خوشبو آتی ہے کہ جس پہ فخر کرنے کو بے ساختہ دل چاہتا ہے۔ گو گجر خان اور چکوال میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، ہماری آپ کی نشستیں قومی اسمبلی کی تھوڑی سی فاصلے پہ ہیں، لیکن ہم ایاز امیر صاحب کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے گاؤں کے ساتھ میری کوئی ذاتی وابستگی اور تعلق بھی ہے۔ ان کے جو سابق ناظم ہیں وہ میرے کلاس فیلو ہیں، اس بنا پہ بھی میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ میں اس رشتے پہ، ایاز امیر کے ساتھ رشتے پہ اور ان کا مسلم لیگی ہونے پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں، اور اہلیان چکوال کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایسے نمائندے سے نوازا ہے کہ جس کی آواز اقتدار کی غلام گردشوں میں، قومی اسمبلی کے ایوان میں ایک زلزلے کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایاز امیر بولتا ہے تو بڑے بڑے لیڈروں کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں کہ اب ایاز امیر نے بولنا ہے
सच की आवाज है। और जब ये बोलेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो अनमिट रकूल छोड़ेगा कि जो रहती दुनिया तक एक यादगार रहेंगे। मैं इनके बारे में बहुत से जज्बात रखता हूँ और बोलना चाहता था, लेकिन मगरिब की नमाज का वक्त भी हुआ चाहता हूँ, उन्होंने भी तकरीर करनी ज्यादा जरूरी तो उनकी है। ये मेरे ख्यालात थे, मेरे जज्बात थे, मैं बैठ गया, जिसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं आज उस अजीम शख्सियत को दावत देता हूँ कि जो तकरीर करने पर आते हैं तो लफ्ज हाथ बांध के इनके सामने खड़े होते हैं कि चौधरी साहब जैसे चाहे हमें इस्तेमाल कीजिए। जनाब चौधरी अय्याज अमीर MLA। हमारे इलाके की नामवर शख्सियत सिर्फ गुजर खान के नहीं बल्कि सारे इलाके के चौधरी रियाज साहब, मेरे भाइयों, मुस्लिम लीग के कारकुनों और लीडरों, बहुत सारे यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आज सबने देखा है, मैं और जो हम लोग चकवाल से आए हैं शुक्रगुजार हैं निहायत कि आपने जिस तपाक से, मेरा ख्याल मेरी खुशकिस्मती है कि चौधरी साहब मेरे साथ थे, ज़्यादा तपाक तो उनके लिए था और उसके हम भी शरीक हो गए। इस बालिहाना खुशामदेद इस्तकबाल के लिए मैं मशकूर हूँ। ये जलसा कल होना था किसी वजह से, फिर क्योंकि कल नेशनल असम्बली वोट होना था प्राइम मिनिस्टर का, जिसका जिक्र चौधरी साहब ने किया है, फिर पोस्टपोन करना पड़ा। ये आपको तकलीफ सहनी पड़ी, उसका मैं माजरत खा हूँ, लेकिन वो मजबूरी ऐसे थी कि उसका कुछ किया नहीं जा सकता। मैं जिक्र पहले ही कर दूँ जो आपने सड़क का कहा था। हमारा अब वक्त जो इस हमारे MNA शिप का दौर है और इस हुकूमत का दौर, हमारी पंजाब में हुकूमत थी, इस्लामाबाद में किसी और की है, तो अब हम इसके क्या कहते हैं डीगर पे पहुंचे हुए हैं, बस करीब करीब ख़त्म होने वाली है। लेकिन अगर इसके बाद अभी नया साल शुरू भी होगा, मेरे हाथों से कोई डेवलपमेंट भी हुई तो कोई नहीं होगी अगर ये सड़क ना बनी। मैं इतना लेकिन जब हम आज आपका इस्तकबाल हो रहा था तो ये मेरे ख्याल दिल में आया कि थोड़ा पहले हमारा ये जलसा आप कर लेते, शायद हम वो, अगर सड़क की कोई और ऐसी बात थी। हमारे यहाँ बड़े पुराने तल्लुकात हैं इस गांव के साथ, इस मौजे के साथ, और ख़ास करके मरहूम चेयरमैन सदीक साहब जो थे इलाके में, तो वो नामवर थे ही मुस्लिम लीग के हवाले से और यहाँ के इलाके की सियासत के हवाले से, तो उनका नाम तो था, लेकिन मुझ पे ज़ाती तौर पे वो ख़ास मेहरबान। और एक दफ़ा पहले शादी की तकरीब थी, यहाँ पे आने का मौका मिला था। जब भी वो मिलते थे निहायत शफ़क़त से, और अपने गांव का उन्हें दर्द रहता था, इस इलाके का रहता था, आसपास के जो गांव हैं सांग वगैरह, उनका वो जिक्र करते थे। और आज जिस तरीके से उन्होंने इस सारे इलाके के यूनियन काउंसिल के लोग यहाँ पे नामवर लोग जमा किए हैं, उनकी याद में, उनके बेटों ने, उनके गांव ने, ये उनकी याद है, उनका जो मकाम था उसका एक मज़र है। जैसे मैंने कहा कि 4 साल हमारे गुजर गए हैं और अब जो हम इलेक्शन के नज़दीक जा रहे हैं तो मुल्क भी कोई अजीब सी कैफियत और
तूफानों के लपेड़े में आया हुआ है। ये भी चौधरी साहब ने जिक्र किया, एक किस्म की अनहोनी बात है। राजा परवेज अशरफ मेरे कॉलीग हैं, कौमी असेंबली में मिलते बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे का वो इज्जत जो होती है कॉलीग्स की बिल्कुल है। लेकिन वजारत उज़्मा का कलमदान उनके कंधों पे आ जाए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आदमी जो है उस मकाम पे नहीं गया, बल्कि वो ओहदा जो है कितना छोटा होते होते वहां तक पहुंच गया। और ये हमारे लिए अफसोस, कल वो मैं जब बैठा हुआ था कौमी असेंबली में तो एक अजीब सी अफसुर्दगी, हमने तो उसका मुखालफत करनी थी, तमस्करा उड़ाना था, मजाक करना था, हम पे तो जायज था, हम तो अपोजिशन पार्टी हैं। लेकिन मैंने कल अफसुर्दगी पीपल्स पार्टी के अराकीन के चेहरों पर भी देखी। और एक दो ने मुझे कहा कि जो वो हम वहां पे वोट देने गए हैं, फलाना आदमी होता तो हम भाग के जाते, वोट तो अब भी दिया है, टिक मार्क कराया है, लेकिन बड़े बोझल पैरों से हम गए। ये है अब कैफियत, अब क्या किया जाए इसका। मेरा ख्याल हर एक कोई आदमी कहता है, टीवी पे आप सुने, ये नया दौर है, हम टीवी के दौर में हैं, ये जो फोन हम उठाए फिरते हैं इस दौर में है। आज से चंद साल पहले ये नहीं था, ये इस किस्म का टीवी जो एंकर्स वगैरह है वो नहीं था। तो हर एक कोई आप सुनेंगे कि ये मुल्क जो है इन मसाइल में घिरा हुआ है, इन मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन इन सब चीज़ों में कोई मुबालगा नहीं। हमारे हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं, और ये सिर्फ इल्मी बहस की बात नहीं है, बल्कि आप देख लें जो इस गर्मियों में लोड शेडिंग ने जो हशर कर दिया और उसके नतीजे में जो लोग बाहर आए, तो तोड़ फोड़ भी हो, जुलूस भी, वो सिर्फ एक मसला सिर्फ लोड शेडिंग का इस मुल्क में नहीं है। मसाइल और हैं जिनकी निशानदेही की चंद चीजों में होती है और लोड शेडिंग एक है। वो जो एक नाअहली और नालायकी हमने अरसा दराज से देखी, जैसे बीमारी पुरानी हो तो बीमारी अंदर से होती है, लेकिन उसके दाने कभी यहाँ दाना निकल आता है, कोई और चीज हो जाती है। तो ये लोड शेडिंग उस नाअहली जो पुरानी है, जो अंदर से हमें खाई जा रही है, उसकी ये निशानी, बाहर की जाहिरी निशानी। अल्लाह करे हमें मौका मिले और बहुत बड़ा ये अलमिया होगा कि अगर आज से लेके अगले इलेक्शन में कोई किसी किस्म की रुकावट पड़े। हमारी तारीख इस लिहाज से इतनी कोई अच्छी और दरख्शा नहीं है, लेकिन इस मुल्क में तब्दीली, जिस तरीके से इस मुल्क के मामलात चलाए जाते हैं, जो इस मुल्क की तर्ज हुक्मरानी है, उसमें तब्दीली नागुज़िर है। मसाइल बहुत ज़्यादा है। जब तक मजबूत और जो अंग्रेजी में कहते हैं केपेबल, जो वो काम करने वाले, वो हाथ पहिए पे, स्टीयरिंग व्हील पे नहीं होंगे, हमारे मुश्किलात बढ़ते रहे। अब मैं यहाँ पे आके इतना अच्छा आपने इस्तकबाल किया, इतना अच्छा माहौल यहाँ पे किया, कुछ मेहरबानी कुदरत की भी हुई, बारिश से कुछ मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो गया, तो मैं यहाँ आपको एक नोआ सुनाने लग पड़ूँ और कहूँ कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और लोड शेडिंग का क्या मतलब है, तो आप भी कहेंगे कि हम तो किसी, वो क्या कहते हैं, और किसी को बुला लेते जो हमें रुला देता, ये आके हमारा MNA है, हमें क्या यहाँ पे बातें सुनाना है। लेकिन हमारी ऐसे जो मुल्क की हालत है, और हमें देखना चाहिए कि कुछ सबब हमारा कुदरत के हाथों अच्छा ही बने, ताकि कुछ तब्दीली आए और हमारे हालात सुधर सके। और जो इस कौम के लिए, मेरा ख्याल हमारा कोई इतना मुकद्दर बुरा होना नहीं चाहिए। हमारे लोग
باہر جاتے ہیں، گلف میں جاتے ہیں، سعودی عربیہ جاتے ہیں، انگلستان جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں. سب سے اچھے ڈاکٹر جو امریکہ میں ہیں یا ہندوستان کے ہیں یا پاکستان کے، مطلب برصغیر سے، اسی خطے سے. گلف میں ہم جاتے ہیں، ہم نے کیا کیا وہاں پہ نہیں بنا لیا، لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کیا بات ہے. آپ دیکھ لیں، مسلم لیگ کی باتیں محمد خان تترال نے کی ہیں، میرے شاید عمر سے کم ہیں چودھری ریاض صاحب، لیکن میرے لیڈر ہیں یہ ہمارے، کیونکہ یہ سیاست میں زیادہ دیر رہے ہیں مجھ سے. میاں نواز شریف کی بات کی ہے، نون لیگ کی بات کی ہے، لیکن اگر آپ ایک دائرانہ جائزہ لگائیں جو ہماری سیاسی افق ہے، تو آپ بتا دیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ اور کون سی لیڈرشپ ہے، کون سی قیادت ہے جس پہ یہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، جس پہ یہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے لیے، کیونکہ ہم چکوال میں رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی چیلنج ہے. اگر الیکشن ہونے ہیں اور نزدیک آ رہی ہے، اور جو نزدیک ہوگا رفتار سیاست کا تیز ہوتا جائے گا. اس وقت ہمارے ہاتھوں میں پھر بھی کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. جب پہیہ تیز ہوتا ہے تو پھر ہم حالات کے رحم و کرم پہ رہ جاتے ہیں، اور حالات ہی سب کچھ، ہر چیز کو شکل دیتے ہیں. ہمارے جو مسلم لیگ ہے یہاں پہ چکوال میں بڑی تاریخ ہے، سن 85 سے لے کے آج تک بڑا دیر پچھلے دور میں اقتدار کیا. بیچ میں تھوڑا سا جھٹکا لگا، لیکن ہم پھر آگے. ہمارے لیے چیلنج ہے، ورکرز کے لیے، لیڈرز کے لیے، مسلم لیگ کے عام کارکن کے لیے، کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں. کیونکہ اگر یہاں پہ کچھ ہم سے غلطیاں ہوں، ہم نے اپنی صفوں میں کچھ قدورتیں ہوتی ہیں، کچھ کباتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ شکایتیں ہو جاتی ہیں، کچھ جائز شکایتیں، ان کو اگر اس وقت، اس نازک وقت ہم نے دور نہ کیا، اور کئی لوگ ہیں جو ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو نقصان پھر کسی ایک شخص کا نہیں ہوگا، وہ نقصان اجتماعی ہوگا. آج دیکھیں آپ، ڈیولپمنٹ کا کام ہو تو اس میں مسلم لیگ کا ورکر ہی اس کی آواز اور کلیدی حیثیت. تھانوں میں بھی آپ کی بات سنی جاتی ہے، جہاں پہ شہروں، گاؤں میں یا یونین کاؤنسلوں میں جہاں پہ گروپ بازی بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ گروپ بازی بہرحال مسلم لیگ کی ہے. تو قیادت جو ہے اس سارے علاقے میں، یہاں سے لے کے تلنگانہ، وہ مسلم لیگ کی ہے. اگر آپ یاد کریں کہ پچھلا دور کیسا تھا، حالات بالکل اور تھے. قیادت کی چابی اور پہیہ اور ہاتھوں میں تھا، اور یہ جو تمام فیصلے ہم کر رہے ہیں، یہ فیصلے اور کرتے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. میرا خیال اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے، ہمیں تیاری اپنی کرنی چاہیے. 4 سال میں آپ نے دیکھ چکا ہے، اس عمر میں میں اگر کہوں کہ میں 62 سال کی عمر میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہوں، تو 62 سال کی عمر میں لوگ تبدیل نہیں ہوا کرتے. تبدیلی کا کام جو ہوتا ہے جوانی میں ہوتا ہے. 4 سال کے بعد میں آپ کو کہوں کہ میں یہ کر دوں گا آئندہ، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. جو میں ہوں یا جو ہماری پارٹی ہے یا جو ہماری لوکل پارٹی ہے، بس وہ یہی ہے. ہمارے کمزوریاں بھی ہوں گی، ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس بھی ہوں گے. انہی کو دیکھنا ہے کہ گھاٹے کا سودا کیا ہے، وارے میں بات کیا، اور اس کو ہمیں دیکھ کے اپنی ذاتی کئی دفعہ خواہش ہوتی ہے، ذاتی اپنا مفاد بھی ہوتا ہے، ذاتی اپنی وابستگی اور دوستی بھی ہوتی ہے. لیکن آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ہم اب قریب جا رہے ہیں. اب جو بات ہے نازک جا رہی ہے. میں نے یہ بھی آپ کو کہا کہ اللہ کرے الیکشنز ہو جائیں. اس ملک کی، جیسے میں نے کہا، تاریخ اچھی نہیں ہے. کتنے کیا سٹیج سجے اور کیسے. آپ کا تو آج سٹیج آندھی نے الٹایا ہے، پر یہاں پہ تو ہمارے جو ملک کی بساط اور سٹیج ہے، پتہ نہیں کوئی ایک سورما آتا رہا، کوئی ایک نجات دہندہ آتا رہا، اور اڑا کے رہ گئے. ہمارا بے صبری کا پیمانہ ان دوروں میں بڑھ جاتا ہے. اور جب وہاں سے آفت آتی ہے جو راولپنڈی سے چلتی ہے،
تو پھر ہم 10 سال جو ہے اور ہمارے سامنے چارہ نہیں ہوتا، پھر ہمیں صبر سے وہ ہر چیز برداشت کرنی پڑتی ہے جس کا ہم اب بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ملک کے لیے نازک دور ہے، میرا خیال ہمیں چکوال میں بھی دیکھنا چاہیے، اپنے مسلم لیگ میں بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک خوشخبری ہے جو اچھی بات ہے کہ مسلم لیگ نون جو اس ملک کی بڑی جماعت ہے وہ طاقت پکڑ رہی ہے اور نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں کہ یہاں سے پاکستان کے مسائل اوباما نے یا منموہن سنگھ نے آ کے نہیں کرتے، ہمارے ہی لوگوں نے کرتے، اور میرے خیال وہ دیکھتے ہوئے لوگوں کی نظریں، بہت ساری چیلنجز آئی پچھلے 6 ماہ میں آئی، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مسلم لیگ کا جو ہے وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، وہ ایک نام جو ہے وہ بن رہا ہے اور نظریں اس پہ جا رہی ہیں، اور مسلم لیگ اور اس کی قیادت پہ جو اعتماد ہے اس کا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں آپ کا ایک بار پھر تہ دل سے، اور یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، آپ کا جو آج کا جلسہ اور جو استقبال بھی ہے وہ بھی کوئی رسمی قسم کا نہیں تھا، اس میں جذباتی لگاؤ، کچھ ہماری دوستی، کچھ ہمارے پرانے تعلق، پرانے ہمارے خاندانی تعلق آ رہے ہیں پارٹی کے لحاظ سے، وہ سامنے آئی، اور اسی لحاظ میں میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اجتماع کا اور بھی موقع دے، ہماری صفوں میں اتحاد جو ہے وہ برقرار رہے اور مزید اس کی طاقت جو ہے وہ پیدا ہو، ہمارے نیک تمناؤں کو اللہ تعالیٰ کی دعا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو، اور ہم سب جو ہیں ایک بہتر مستقبل کی طرف اور بہتر پاکستان کی امید لگا کے اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمارا حامی و ناصر۔ آپ اپنی سیٹیں تے بیٹھ رہو، کھانے کا انتظام ہویا، سیٹیں جس وقت مل سی میں ایک ضروری گل کرنا چاہنا، یہ ساری جلسے کی کاروائی میں میرے چاچا جوید صاحب چوری بزرگوں مہربانی کرو، چوری فرد صاحب سانکلاں، یہ انہاں سارے دی مہربانی نال اس دی محنت نال اس نتیجے تک اسی پہنچے کہ اج بدری منازانہ ہونگا بھی انسان چوئی صاحب چوئی صاحب صاحب جو شو